بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ کے حضور جھکے، اللہ سے رو رو کر اپنی فریاد کرے اور اللہ سے دعائیں مانگے تو اس کی دعا جلد از جلد قبول ہو اور اس کو خوشی اور راحت و مسرت حاصل ہو۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ تہجد کی وہ واحد نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری تو نہیں ہے کہ جو تہجد پڑھتا ہو وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بھی ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے رو رو کر باتیں کی ہوں، جس نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد میں نماز ادا کی ہو۔ تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت مانگی ہو۔ ناظرین، تہجد وہ واحد نماز ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کن فیکون کی بارش لازمی کرتا ہے۔ اس لیے مایوس ہونا چھوڑیں، اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اور اپنے اللہ سے ہی مانگیں۔ چاہے آپ کا قمیص کا ایک بٹن بھی ٹوٹا ہو تو وہ بھی اللہ سے ہی مانگیں۔ چاہے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز حاصل کرنی ہو تو وہ بھی اپنے اللہ سے ہی مانگیں۔ آپ یقین جانیے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور وہ چیز آپ کو عطا ہو جائے گی، اور جب اللہ نوازنے پہ آتا ہے نا تو انسان کو یقین ہی نہیں ہوتا، اور انسان اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں یہ سوچ سکتا کہ اللہ نے اس کے لیے کہاں کہاں سے وسیلے بنا بنا کر اس کے لیے رحمتوں کا انتظام کیا، اس کے اوپر اپنی خاص نظر کرم عنایت فرما دی۔ یقین جانیے، آپ لوگوں پر ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیں گے، آپ صرف اور صرف اپنے اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ایک لائن کا اضافہ لازمی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھے، ہمیں دوسروں کی محتاجی سے بچنا چاہیے۔ انسان تو ایک وقت کا کھانا بھی دے کر سیکنڈ ٹائم پر گنتا ہے، اس کے اوپر احسان جتاتا ہے، پھر چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کر کے انسان اپنے ہر کام کروا سکتا ہے۔ انسان کو کسی پر ڈپینڈنٹ ہونے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی جب وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کے حضور جھک کر اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا منتظر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو مایوس نہیں کرتا، اللہ ہمیشہ انسان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ اب جب آپ سچے نیت کے ساتھ دعا کر چکے ہیں تو پھر یقین جانیے قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں ہے۔ انشاءاللہ تمہاری ساری دعاؤں پہ کن کہہ دیا جائے گا۔ تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں ہے۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو ہی بدل ڈالتا ہے، تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ تہجد کی دعا ہو اور بس آپ کے چند آنسو ہوں تو دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ناظرین، کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے اگر آئے تو تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسے ہر بار تمہیں اس لیے آزمایا جاتا ہے کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی، شفا بھی بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا رلا کر، کبھی آزما آزما کر، کبھی تکلیف دے کر، اور کبھی اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں پہ وہ خود چل کر آتے ہیں، اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے ہی تھک جاتا ہے۔ آخری امید رات کی تنہائی ہی بچتی ہے،
جسے ہم تہجد کہتے ہیں۔ اگر آپ کی رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو سمجھیں کہ اللہ کی آپ پر خاص رحمت برسنے والی ہے۔ اب آپ کے آنسو بہانے کا ٹائم ہے۔ اللہ کے حضور جھک جائیے اور اپنی تمام دعائیں قبول کروائیے۔ آپ سمندر کی گہرائی سے پکاریں گے نا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا نا تو اللہ کبھی بھی ہمیں دعا کا حق نہیں دیتا۔ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے